واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادت کے سارے سلسلے ہیں، یہ انسانی نفس، انسانی مرضی اور انسان کی خواہش کے خلاف چیزیں ہیں۔ آج کل کی قیمت کے حساب سے دیکھیں، حج 12-14 لاکھ روپے میں ہوتا ہے۔ 5 وقت کا پابند نمازی ہونا یہ بڑا مشکل ہے انسانی خواہش اور انسانی مرضیوں کے ہوتے ہوئے۔ زکوٰۃ ادا کرنا دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ جب بندہ لاکھ میں سے 2500 نکالتا ہے اور اسی لحاظ سے زیادہ۔ روزہ اہم عبادت ہے، لیکن کتنوں کے لیے آسان ہے اور کتنوں کے لیے مشکل ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ عبادات کا جو سلسلہ ہے، یہ اسلام نے، اللہ نے، قرآن نے کیوں رکھا ہے؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، بڑی اہم بات ہے کہ ان ساری چیزوں کا اللہ نے اس دنیا میں ثواب، اجر اور بدلہ دینے کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اللہ کی طرف سے کچھ انعامات ہیں، لیکن مکمل بدلہ، مکمل اجر وہ یہاں نہیں ہے۔ ایک یہ بات بندہ ہمیشہ ذہن میں رکھے نا، تو پھر عبادات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جہاں کہیں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے نا کہ نماز میں پڑھوں گا تو ایک سے دوسری دکان بن جائے گی، روزہ رکھوں گا تو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی بھی ساتھ مل جائے گی، یہ دنیا کا سوال جب ذہن میں آتا ہے تو پھر یہ ٹھوکر بھی لگتی ہے کہ بندہ کچھ دن نماز پڑھی پھر چھوڑ دی، کچھ دن نیک بنا پھر چھوڑ دیا۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بندوں میں سے کئی ایسے ہیں کہ شرطیہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مشروط، کہ ان اصابہ خیر، کوئی بلائی، کوئی بہتری نظر آ گئی تو اطمأن بہ، پھر تو کہا بھی ہاں میں نے نماز جو پڑھی تھی تو ٹھیک ہے، میں چلو جاری رکھوں گا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے کوئی نقصان ہو گیا تو ذہن، سوچ، مائنڈ غلط لے کے کھڑا تھا کہ اس دنیا میں مجھے کچھ ملنا ہے، اس لیے کیا ہوا، انقلب علی وجہہ، چک کے ماری اس ہر شے ہے پئی جی تھوڑیاں نمازاں، میں نماز شروع کی تھی تو میرے نال کی ہو گیا، اس طرح گیا ہر شے ہے پئی جی، نہیں ہونا سا مسجد سے بھی آنا۔ تو رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے خسر الدنیا والآخرہ، یہ سب کچھ ہی کھو بیٹھا، وہ صرف اس کا وہ نقصان نہیں ہوا، اس نقصان کی بنیاد پہ جو نماز چھوڑی ہے، جو عبادت چھوڑی ہے، جو نیک بنا ہوا تھا اس کو لبادہ اوڑھ کے ادھر مارا ہے نا، یہ اس نے دنیا بھی کھو دی اپنی اور اپنی آخرت بھی کھو دی۔
جو چیز عرض کرنے لگا ہوں آج وہ یہی ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ ان ساری عبادات، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا صلہ یہاں نہیں ہے۔ اس کا اجر یہ دنیا نہیں اس کی کہ یہاں اجر ملنا ہے، اس کا بدلہ یہاں نہیں ملنا۔ چونکہ ہم یہاں جب بیٹھتے ہیں تو معاشرے میں چلنے والی باتیں، معاشرے میں ہونے والی چینجنگ اور تبدیلیاں، ان کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ، ان کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات آج کل عام ہو رہی ہے۔ ایک مہینہ نماز پڑھی، کچھ نہیں ہوا، پھر بھی یا خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو گیا تو اسی یہ انجی چنگے ہیں، ان نمازاں نال اسی انجی چنگے، نعوذ باللہ معاذ۔ فضیلت سنی کسی سے، بھائی زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دے دی، نقصان ہو گیا کوئی، لو جی مولوی تے آندے سن زکوٰۃ نال مال بدیا، میرے نال کی ہویا ہے؟ تو یہ غلطی، یہ ٹھوکر یہ کہاں سے لگ رہی ہے کہ ہم نے یا جن کو بھی لگ رہی ہے انہوں نے سمجھا یہ ہے کہ یہاں ایک نماز پڑھنی ہے، باہر نکلنا ہے تو 1000 کا نوٹ مل جانا ہے۔ یہ دنیا بدلے کی دنیا نہیں ہے، ثواب اس دنیا میں نہیں ملنا۔ بنانے والے نے نظام بنایا ہی ایسے ہے، بتانے والے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی یہ ہے کہ یہ دنیا بدلے کی دنیا نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ یہاں بونا ہے، یہاں بیجنا ہے، یہاں ہل چلا کے کوششیں کر کے اعمال کی کھیتیاں بیج کر جانا ہے۔ مزرعۃ الآخرہ، ان کی فصل، ان کا پھل، ان کا ثمرہ، ان کا اجر آخرت میں ملے گا۔ یہ جس رب العالمین نے نظام بنایا ہے اس نے بنایا ہی یوں ہے، اور جس عظیم الشان پیغمبر نے بتایا ہے اس نے بتایا ہی یوں ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی عبادت شروع کرنے سے پہلے ذہن سے نکالنی چاہیے کہ میں شروع کرنے لگا ہوں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، نہیں۔ آگے چونکہ مضمون لے کے جانا ہے لیکن اشارہ کروں، صحابہ اسی نقطۂ نظر سے عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ بھوکے ہیں پھر بھی اللہ کی عبادت، پیاسے ہیں پھر بھی اللہ کی عبادت، چند اپنے جسم پہ چیتھڑے نہیں ہیں پھر بھی اللہ کی عبادت۔ بہت بڑے گورنر تھے، لوگوں نے شکایت لگائی کہ جمعے والے دن لیٹ نکلتے ہیں۔ فاروق اعظم نے احتساب کے لیے مدینہ طلب کر لیا۔ اور بھی سوال تھے، جب اس سوال کی باری آئی تو کیا جواب دیا؟ آج 10 روز نمازیں پڑھ کے اور سارا کچھ چک کے مارن والے ذرا غور نہ سنن کہ گورنر ہیں اور لیٹ ہونے کی شکایت آ گئی کہ جمعے کے لیے لیٹ آتے ہیں، تو بارگاہ خلافت میں جو جواب داخل کیا وہ یہ تھا کہ میرے پاس پہننے کے لیے جوڑا ایک ہے، وہ جمعے والے دن دھلتا ہے، میں اس وقت بغیر لباس کے ہوتا، اور جب تک وہ سوکھتا ہے، خشک ہوتا ہے، اس وقت تک میں ایسے ہی رہتا ہوں، پھر وہ زیب تن کر کے میں ممبر پہ آتا ہوں۔ تو میرے لیٹ ہونے کی یہ وجہ ہے۔ انہوں نے تو نہیں عبادت چھوڑی، وہ میں پنجابی کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں یار شاید چک کے ماری بھی ہے پئی جی سارا دین تہاڈا اسی نہیں جے دیندے،
ایسا اس واسطے کوششاں کیتیاں سن بھی اسی ننگے بدن رہیے۔ تو واقعات ہزاروں ہیں صحابہ کے، اور صحابہ کا تذکرہ اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ وہ عملی نمونہ ہے اس دین کا پہلا۔ تو انہوں نے تو نہیں ہر شے اٹھا کے ماری، تو اس لیے یہ رمضان المبارک کے بعد جو اکثر شکوے گلے ممبروں سے ہوتے ہیں، وہ نمازی کدھر گئے تو فلاں، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ آج میں لایا ہوں، اس پر بات کرنی ہے کہ ہم نے سمجھا یہ ہے کہ زکوٰۃ آج دی کل ہمارے مال میں اضافے شروع ہو جائیں گے، ہم نے 10 دن نماز پڑھی تو دکان 1 سے 2 ہو جائیں گی، یہ جو ہم نے یہ سمجھا ہے اور پھر وہ منظر نظر نہیں آتا، تو پھر دین سے بغاوت، اللہ کے احکامات سے بغاوت، اور نیکی نو استعفیٰ دے دیں، تو استعفیٰ پہلا پھاڑنا ساڈا، ان نیکیاں سانو نہیں چاہیے۔ تو کہاں سے ٹھوکر لگی کہ بدلے کی دنیا یہ سمجھی، ہم نے سمجھا کہ اجر یہاں ملنا ہے، تو اس کے مقابلے میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہاں سراسر تابع داری کرنی ہے، یہاں ہر حال میں فرما برداری کرنی ہے، اس دنیا میں اپنی مرضی کو سراسر چھوڑنا ہے۔ جب کہہ دیا مالک نے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، پھر جب مالک کا حکم آ گیا کہ زکوٰۃ دو، پھر زکوٰۃ دینی ہے، جب مالک کے حقیقی کا حکم آ گیا کہ قربانی کرو، پھر قربانی کرنی ہے، پھر چوں چرا اور اس دنیا کے نفع، اس دنیا کے فائدے اور اس دنیا کے اجر و ثواب نہیں دیکھنے، تابع داری، صبح سے لے کے شام تک فرما برداری، ہر حال میں فرما برداری، کچھ آئے یا نہ آئے پھر بھی فرما برداری، سارا کچھ چلا جائے پھر بھی فرما برداری، یہ ہے دین۔ چنانچہ تو پھر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں کرتے رہو اور وہاں جا کے پاؤ گے، یہ ہے اصل قانون۔ یہاں سراسر فرما برداری کا مجسمہ بن جاؤ، اللہ کی عبادت کا جو بھی طور طریقہ ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اسے کرتے چلے جاؤ اور اجر کی امید اللہ پہ رکھو، اور پھر اس اللہ نے وہ اجر کا وعدہ کیا ہے، وہ دن ہے قیامت کا دن، تو اس کو مد نظر رکھنا ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے، وہاں کے اجر و ثواب کو سامنے رکھنا ہے، وہاں کے نفع کو نفع سمجھنا ہے، وہاں کے نقصان کو نقصان سمجھنا ہے، وہاں کے فیصلے جنت اور جہنم کے وہ اٹل اور حتمی اور بالکل باقی رہنے والے فیصلے ہوں گے، اس لیے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ چنانچہ قرآن ترغیب دیتا ہے، سورہ حشر ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو، وہی جو سارے رمضان کا آخری منزل تھی نا، لعلکم تتقون، کہ یہ تمہارے لیے، تمہیں اس لیے تم پر فرض کیے ہیں کہ تقوی کی خوبی تم میں پیدا ہو، نایاب گوہر تمہارے اندر آئے، تقوی کا نایاب ہے، زبانوں سے باتیں کرنا آسان ہے، تقوی ایک نایاب گوہر اور موتی ہے، جس کے پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پورے عالم اسلام پر 30 روزے فرض کیے، اتنی قیمتی چیز ہے وہ، اسی کا تذکر فرمایا اتقوا اللہ، یہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ ڈر ہر حال میں تم پر غالب رہے، طاقت اور حکومت میں ہو تب بھی تمہیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مظلوم اور محکوم ہو پھر بھی تمہیں یہ ذہن میں رہے کہ ایک دن بارگاہ ایزدی میں حاضر ہونا ہے، تنہائی ہو تب بھی ذہن میں یہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجلس ہو محفل ہو تب بھی یہ ذہن میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور فرمایا وَلْتَنظُرْ
تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک کو یہ غور کرتے رہنا چاہیے، یہ ترغیب دی ہے، یہ شوق دلایا ہے، ہر ایک کو اس بات پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ما قدمت لغد، اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، غد کہتے ہیں کل، نیکسٹ ڈے، تو یہ ترغیب دی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ پوری طرح بیٹھ کے سوچ و بچار کرنا چاہیے، جیسے اثاثے ہم گنتے ہیں نا اپنے، جیسے بینک بیلنس کا دھیان رہتا ہے نا، شیٹ بنا بنا کے دیکھتے رہتے ہیں، تو پوری طرح قرآن کہتا ہے دھیان میں رکھو، دھیان میں رکھو کہ ما قدمت لغد، جہاں ابد الاباد تک رہنا ہے وہاں کا انتظام کیا کیا ہے۔ یہاں تو ہمیں دانش مندیاں ساری آتی ہیں نا، تجھے دنیا میں رہنا ہے، مکان تو بنانا پڑے گا، جاب تو لینی پڑے گی، ساری عقل مندیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے عقل مند بنو اس طرح بھی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایک دن کا ہی حساب لگایا کرو کہ آج میری نمازیں پوری ہیں، آج جو میں نے پڑھنی تھیں تو وہ پوری ہوئی ہیں کہ نہیں، غور تو کیا کرو، فکر تو کیا کرو، بیلنس شیٹ اس حساب سے بھی ترتیب دیا کرو۔ اور پھر اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہے، شفافیت کا سب سے بڑا دن، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی چالاکی کام نہیں آئے گی، کوئی کاغذوں میں گڑبڑ وہاں فائدہ نہیں دے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تو سامنے آئے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر ساری انسانیت سے اوجھل ہو کر چھپ کر اندھیروں میں اچھائی کی ہوئی ہوگی تو وہ بھی سامنے نظر آئے گی اس دن۔ وہاں اتنی شفافیت ہے، اتنا صاف ستھرا معاملہ ہے۔ اور پھر رب العالمین کے قرآن نے اس دن کا ایک اور بھی منظر بیان کیا ہے، بس آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ فرمایا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ سوچ کر آنا، یہ سمجھ کر وہاں آنا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھ کر لانا۔ یہاں کی بے فکریاں، یہاں کی لاپرواہیاں ذہن میں رکھ کے آنا کہ وہاں کسی نے کسی کے کام نہیں آنا۔ اور وہ دن ایسا ہے، فرمایا کہ لا بیع، کوئی سودے بازی نہیں ہونی وہاں، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آنی ہے، ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش کام آنی ہے۔ اور جگہ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ اپنے بھائی سے بھاگتا پھرے گا، وہ دن ایسا ہے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے والدین کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان سے بھی آنکھیں چرائے گا، ان کو بھی نہیں ملے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، یہ پھر قرآن کا لفظ ہے، اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔
ایسی تنہائی کا وہ دن ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایسا دن ہے کہ کوئی کسی کے لیے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ اس تنہائی والے دن کے لیے تیاری اللہ کہتے ہیں خود کر کے آنا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دنیا میں رہ کے کر لو فکر اور سوچو بچار کے آگے بھیجا کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پہ بات ختم کرتے اس سے پہلے ایک اور آیت مبارکہ بھی سن لی۔ نماز پڑھی تب بھی ٹھیک، بلکہ نہ پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ فائدے میں رہ گئے، نہ وضو کرنا پڑا، نہ اٹھنا بیٹھنا پڑا، تھک گئے انہیں روتے مسجد آ رہے تھے، ذہن نیت یہ چل رہی ہے کہ میں فائدے میں رہ گیا ہوں۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت والے دن سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور جتنی برائیاں کر رکھی ہوں گی ان کو بھی سامنے پائے گا۔ یہاں بے فکری وہاں کیا فکر، وہاں فکر کیا لاحق ہو جائے گا، وہاں کیا سوچ چلے گی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہاں پھر یہ سوچ چلے گی، خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، خیال کرے گا کہ ہائے کاش میری یہ برائی اور میرے درمیان آج کروڑوں میل کا فاصلہ ہوتا، یہ میرے سامنے نہ آتی، اس دن یہ خیال چلے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور رمضان المبارک کا ایک پورا مہینہ تربیتی ورکشاپ کا مہینہ تھا۔ اس سے سیکھنا کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے، سانس کا بھروسہ نہیں، میدان محشر کی پیشی یقینی اور حقیقی ہے، اور وہاں کوئی فراڈ، کوئی چرب زبانی، کوئی کاغذوں کی گڑبڑ، کوئی چلاکی نہیں چلنی، سب کچھ صاف شفاف ہونا ہے۔ تو اس لیے قرآن ترغیب جو دے رہا ہے کہ دیکھو کہ تم نے آگے کیا بھیجا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ذہن میں لے کے جائیے، میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم نے دانائی اور سمجھداریوں کے اور پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، فلاں بڑا سمجھدار تو فلاں بڑا کامیاب تو فلاں، پیارے آقا نے جو معیار مقرر کیا وہ یہ ہے، فرمایا القیس، عقل مند وہ ہے، من دانا نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا کہ میں چیز کیا ہوں، میں ہوں کیا، یہ پہلے پہچانا، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کیا موت کے بعد کے لیے، اس دن کے لیے جو موت کے بعد آنے والا دن ہے۔ تو دیکھیے جو آخرت کی تیاری میں کر رہا ہے وہی عقل مند ہے، جو قیامت کے محاسبے کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہے وہی عقل مند ہے، جو وہاں کی پوچھ گچھ کو سامنے رکھ کے دنیا کے سارے مراحل اور سارے کام ترتیب دے رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا نعوذ باللہ چھوڑ رہا ہے، جس کا مطمع نظر منزل آخری مقصود اصلی یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ میری کامیابی کے اعلان کرے، قرآن کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کی روشنی میں وہی عقل مند ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اچھا میں کر دینا اعلان، ابھی سن لے پھر چلو اذان ہو جائے گی، سب سات نہیں صبح 8 بجے تک کیا پھر کر دیتا تھی، چلو 8 بجے جماعت فرما دیں اعلان کی، 8 بجے بیان شروع ہو جائے گا، آپ 8 بجے کوشش فرمائیں آنے کی، اور 8:30 انشاءاللہ بر وقت نماز عید الفطر ادا ہو جائے گی۔
اللہ